السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم شیطانی وسوسوں سے بچنے کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سے ملے جو نشے میں دھن تھا۔ وہ آپ کے ہاتھ چومنے لگا اور آپ کو کہنے لگا، اے میرے سردار، اے ابو نصر۔ آپ نے ایسا کہنے سے نہ روکا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ کی آنکھیں بھر آئی۔ ایک شخص دوسرے شخص کو نیک گمان کر کے اس سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا نجات پا جائے، لیکن اس کے محبوب کا نہ جانے کیا انجام ہوگا۔ عزیزان محترم، بزرگان دین کے اقوال افعال میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ سامان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے نیک بندے اور اس کے ولی کامل تھے۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ ان کی عاجزی تھی، مگر ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ نیکیوں کی وجہ اختیار کرنے اور بظاہر نیک نظر آنے کے سبب بسا اوقات لوگ ہمارے ساتھ بھی محبت کے مختلف انداز اپناتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی ہاتھ باندھ کر ہمارے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ از خود ہی ہمارے کسی کام کو کرنے یا ہمارے ہی سونپے ہوئے کام کو کرنے میں اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہمیں اپنی اشیاء دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سستے داموں میں بیچتے ہیں، جبکہ کچھ دکاندار تو ہماری محبت میں پیسے نہ لینے کی ضد بھی کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دل واقعی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے؟ کیا ہم نے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی صاف ستھرا کر لیا ہے؟ کیا ہماری جلوتوں کی طرح ہماری خلوتیں بھی گناہوں کی گندگی سے پاک ہیں؟ ہماری حالت کہیں ایسی تو نہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا گمان رکھنے اور اپنی عقیدتوں کو ہم سے وابستہ کرنے والے تو قیامت کے دن نجات حاصل کر لیں، مگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہو؟ کیونکہ جسے لوگ خوف خدا رکھنے والا اور عبادت گزار سمجھے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو تو بزرگوں نے اسے منافقت کا نام دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کا تمہارے بارے میں خوف خدا سے ڈرنے یا رات میں عبادت کرنے کا گمان ہو تو ان کے حسن ظن پر پورا اترے۔ ایسے مت بننا کہ لوگ تمہیں نیک سمجھے اور تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہو، کہ یہ نقصان و نفاق ہے۔ اور اگر اللہ پاک کے کرم سے ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی کسی حد تک ستھرا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم خود ہی اپنے آپ کو نیک کہنے لگے یا لوگ ہمیں نیک کہیں، دونوں صورتیں ہی ہمارے لیے آخرت میں خطرے کا باعث ہے، کیونکہ اس وقت شیطان ہمیں خود پسندی میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کہ باطنی خرابیوں میں سے ایک خرابی اور گناہ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ اعتقاد نہ رکھو کہ وہ نیک ہے۔ خود پسندی کے یہی معنی ہے کہ خود کو نیک سمجھا جائے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الویل لکم اذا سماکم الناس الصالحین، کہ جب لوگ تمہیں نیک کہیں تو اس وقت تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں یہ جان لوں کہ میں بہت نیک ہوں تو میں اس وقت تک نہ ہنسوں جب تک یہ نہ جان لوں کہ میرے اعمال کی جزا کیا ہے۔ ایک مدنی مذاکرے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہوا، دل میں یہ وسوسہ آئے کہ میں بہت نیک ہوں، تو اس وسوسے کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس وسوسے پر توجہ نہ دے، نہ ہی اس پر دل جمائے، چونکہ وہ اس وسوسے کو برا سمجھ رہا ہے، اس لیے اس پر کچھ الزام نہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدابیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ابلیس بھی پہلے بہت مقرب اور بڑے درجات و مراتب سے سرفراز تھا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو وعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزرائیل تھا، جبکہ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس یعنی سرکش اور نافرمان لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعین اور مردود قرار دیا، اور اس کی ساری عبادتیں غارت و اطارت ہو گئی۔ لہٰذا ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا، خاتمہ کیا ہوگا، عام انسانوں کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ بڑے بڑے عابدوں کا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے بڑے گنہگار کا اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جا سکیں گے یا نہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں گی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ہم قبر میں آنے والے فرشتوں یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی دے سکیں گے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کل بروز قیامت ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پل صراط سے بخیریت گزر سکیں گے یا نہیں، ہمیں جنت نصیب ہوگی یا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے تمام دیکھنے والے مصطفیٰ کے غلاموں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اعمال اور نیکیوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں۔ لوگ ہمیں نیک کہیں یا ہم لوگوں کو نیک نظر آئیں، اس نیت سے نہیں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری والے راستے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔